الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حضرات محترمین، طلبہ عزیز، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ گویا شروع ہو رہا تھا، یا انسانیت کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی۔ حضرات ملائکہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے کیا چیز پیدا کی ہے اور کیا میں پیدا کرنے جا رہا ہوں اور زمین پر کیا بھیجنے جا رہا ہوں۔ تو ملائکہ نے جب انسان کو دیکھا اور اس کو پرکھا تو اپنی رپورٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں جائے گا، نہ جانے کیا کرتے کرتے یسبق الدماء، یہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، وہ خبیر اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ علوم محبت فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ علوم جب فرشتوں کو ملائکہ کے سامنے فرشتوں کے سامنے رکھے تو پھر وہ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت اور جس کی عظمت اور جس کی وجہ سے انسان کی اشرفیت اور اکرمیت انسان کی زندگی کے آغاز ہی سے مسلم ہے۔ علم آیا، دین آیا، ایمان آیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جہاں آئے جنت میں رہے، دنیا میں آئے، ایمان آتا چلا گیا اور دین آتا چلا گیا، اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے، یہ علم اور یہ دین ترقی کرتا رہا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنے کے بعد اس کی تکمیل کر دی گئی۔ حضرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس دین کو مکمل کیا گیا، ہمارے عرف میں اس کو شریعت اسلامیہ کہتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد حواریین اور امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آغاز سے لے کر انتہا تک، اور یوں کہہ دے تو کوئی بھیجا نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں رہے جب بھی اور دنیا سے چلے گئے جب بھی، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی قربانیاں، آپ کی کرم فرمائیاں آج تک جاری و ساری ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ہے کہ اسے اہم اور غیر اہم کے مقابلے میں لایا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی عمل کا، کسی قول کا، کسی فعل کا منسوب ہو جانا ہی اس کے کمال اور باب عروج پر ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن مقدس نازل ہوا، آپ نے اس کی تشریح کی، آپ نے اس کی توضیح کی، آپ نے اس کو پریکٹیکل نمونہ بن کر اس دنیا کے اندر کر کے دکھایا کہ یہ چیزیں کیسے وجود میں لائی جا سکتی ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا کہ جس کے اوپر یہ یقین تھا کہ یہ جماعت قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہے گی، یہی کافی نہیں بلکہ اس جماعت کے اندر وہ جذبات ہیں اور وہ کمالات ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں، وہ لیاقتیں ہیں
کہ یہ جماعت اپنے بعد ایک مضبوط جماعت کھڑی کرے گی، یہ بذات خود عمل کریں اور شریعت اسلامیہ کو اختیار کریں، یہ ان کے لیے ہوگا، لیکن دنیا میں اس ایمان کو اور اس شریعت اسلامیہ کو پھیلانے اور اس کا سکہ منوانے کے لیے اور اس کو مضبوط اور مستحکم انداز پر اس کی نشر و اشاعت کے لیے ایک جماعت اپنے بعد تیار کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس جماعت کے بارے میں یہ گواہی دی کہ لیلھا و نہارھا سوا، کہ آپ کو کوئی حالات دنیا میں آتے رہیں گے مگر آپ کو اپنے ڈگر سے ہٹانے کے لیے کوئی مضبوط اور مستحکم آپ سے مضبوط کوئی چٹان آپ کے سامنے نہیں آئے گی، اور چٹانیں آئیں گی وہ ہٹتی چلی جائے گی، اس لیے کہ آپ کے عزائم مضبوط ہیں، آپ کی لیاقتیں آپ کی صلاحیتیں مضبوط ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا و نہارھا سوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے، شریعت کی منشا یہ ہے کہ آپ جتنا مضبوط علم لے کر آئے ہوں، جتنا مضبوط تقوی اور طہارت لے کر آئے ہوں، اس پر آپ عمل پیرا رہیں، یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بعد کوئی ایسی مضبوط جماعت چھوڑ کر جائیں کہ جن کے اوپر آپ کا یقین ہو کہ وہ خود عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے بعد ایک مضبوط جماعت چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ کے بعد دیگر سلسلہ چلتا رہا اور ہندوستان کو اللہ رب العزت نے علم دین عطا فرمایا، علم قرآن عطا فرمایا، علم حدیث عطا فرمایا۔ نہ جانے پورے ملک میں کتنے علماء، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کتنے اہل اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں۔ آپ نے دیکھا کیسے کیسے حالات آئے، دین الہی قائم کر دیا گیا، ایسا لگتا تھا کہ ارتداد کی فضا اس درجے عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور جماعت حاقہ کا باقی رہنا مشکل ترین اور صعب ترین امر ہو جائے گا، مگر اللہ رب العزت نے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کے اس کے تقابل کے لیے کھڑا کر دیا۔ اسی طریقے سے ہر میدان میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ علم حدیث کے نشر و اشاعت میں اللہ رب العزت نے ان کو ید طولہ عطا فرمایا۔ ایک ایک میدان میں مقابلے کے لیے اللہ رب العزت نے جیالے پیدا فرمائے، اور پھر ہوتے ہوتے حالات، ملک کے سیاسی حالات ایسی کرب و بے چینی، ایسا اضطراب، ایسی صورتحال 1857 اور اس سے پہلے 100 سال تو بہت ہی انتہائی کرب و بے چینی میں گزرے ہیں۔ یہاں چاند ہتھیلی پر رکھ کر بچا لینا یہی انسانیت کا کمال ہو رہا تھا۔ حالات انتہائی مشکل ترین، جان بچا بھی ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ شہر ایسا شام کے رخ پر حنا بندی کا تھا، شہر ایسا شام کے رخ پر حنا بندی کا تھا، لذت گفتار پر پہرا زباں بندی کا تھا۔ بڑھ چکا تھا میں قدا رندوں میں باقی کچھ نہ تھا، بڑھ چکا تھا میں قدا رندوں میں باقی کچھ نہ تھا، فرق اب مردوں میں اور زندوں میں باقی کچھ نہ تھا۔ حالات عجیب و غریب ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے اس دیوبند کی زمین کا انتخاب کیا اور اس کو میدان کار اور میدان کاس بنایا، اور علماء کی ایک جماعت، قلیل سی جماعت تھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور ان کے پاس حالات نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، ساز و سامان نہیں تھا، مگر حوصلے تھے، علم تھا، دین تھا، تقوی تھا، اور ان کو اللہ رب العزت نے ایک دھن عطا فرمائی تھی، ایک لگن عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے اپنی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، اس کا ایک ان کو جذبہ عطا فرمایا تھا۔ بس انہوں نے منصوبے بنائے اور وہ کھڑے ہو گئے۔
حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ اور حضرت حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند اور بعد میں حضرت حکیم الامت اور حضرت شیخ الاسلام اور ایک جماعت اللہ رب العزت نے اس جگہ کو عطا فرمائی جس کی سربراہی حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے سر اس کا سہرہ بندھا، اور حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے جب سیاسی حالات کو قریب سے دیکھ لیا اور ان سے گزر گئے تو پھر اس پر سمجھوتا کرنا خیر اور غنیمت سمجھا کہ اس علم کو بچا لینا، اس دین کو بچا لینا اور کچھ لوگوں کو اس انداز پر تیار کر دینا کہ وہ شریعت اسلامیہ کو اپنے دل میں سجائے ہوئے ہو اور ان کی جبینیں خاک حرم سے آشنا ہوتی ہوں، ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے جو دنیا کے لیے بھی کارآمد ہوں، دین کے لیے بھی کارآمد ہوں، ملک کی خوشی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی کارآمد ہوں، ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے یہ دارالعلوم دیوبند کی تاسیس فرمائی۔ اور دارالعلوم دیوبند جب قائم ہو رہا ہے، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مولانا محمود صاحب اور ایک طالب علم محمود صاحب، یہ دونوں پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ دارالعلوم دیوبند اس طرح دیوبند میں بڑا نہیں ہو جائے گا بلکہ پورے عالم کے اندر پھیل جائے گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ بہت 50 سے کم عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو تفقہ بھی عطا فرمایا، علم کلام میں بھی درک عطا فرمایا اور فلسفہ کلام میں بھی کمال عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث کی ترجمانی کے لیے جتنے علوم اور فنون کی ضرورت ہے ان تمام میں اللہ رب العزت نے ان کو مہارت اور تباہر سے نوازا۔ اور پھر یہ کے بعد دیگر علماء آتے رہے، دیوبند میں نہ جانے کتنے اساتذہ، کتنے دعات، کتنے مبلغین آئے ہیں اور انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ، پھر ان کے بعد حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کا دور ہے اور سارے عالم کے اندر اس دارالعلوم دیوبند کی جو شہرت ہوئی ہے سب جانتے ہیں کہ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کے کارناموں کو اس میں انتہائی اہم دخل ہے، اس کو تاریخ کے ابواب سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ آئے اور بڑے حالات، بڑے نازک ترین حالات تھے، ان حالات کو سوچنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کن حالات میں حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ دیوبند کا جو درہ امتیاز اور دیوبندیت جس کا نام ہے اس کے لیے ڈٹے رہے اور کھڑے رہے اور میدان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا بلکہ ایک حبہ برابر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ ان کے ساتھ یہ دارالعلوم وقف دیوبند جب وجود میں آ رہا ہے، حضرت رئیس المتکلمین حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ اور حضرت فخر المحدثین حضرت ابن الانور علامہ انظر شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ صاحب کا نام تو میں جب بھی لیتا ہوں مجھے یوں دکھائی دیتا ہے اس دارالحدیث میں کہ یہ خطاب ہو رہا ہے اور ہم اس کو سننے میں محو ہے اور کچھ وہی مزہ اور وہی آوازیں، وہی آواز کی کھنکھناہٹ جب بھی میں یہاں پر نام لیتا ہوں مجھے وہ دکھائی دیتا ہے، مجھے وہ سنائی دیتا ہے۔
حضرت نور اللہ مرقدہ جب تشریف لاتے تھے تو طلبہ، حالانکہ وہ روز تشریف لاتے تھے، ایسا نہیں کہ مہینوں میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں کبھی آئے ہوں تو پھر جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی گیا ہوا آج آیا ہے، وہ روزانہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے، 2 گھنٹے لگاتار وہ پڑھاتے تھے، 3 گھنٹے لگاتار پڑھاتے تھے، لیکن جب وہ آتے تھے اور جیسے گاڑی سے اتر کر یہاں سینے سے چڑھتے تھے، طلبہ اور اساتذہ جیسے دلوں کی کھڑکیاں کھل گئی ہوں، اور حضرت رئیس المتکلمین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ یہاں غربت کے ادوار تھے، دور نہیں، غربت کے ادوار تھے، اسباب نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرقدہ جب آتے تھے اور ہم لوگوں کو محنت کرتے دیکھ کر جب ماشاءاللہ اور جزاک اللہ کہہ دیتے تھے، بس اتنا مزہ آتا تھا کہ اتنا مزہ عمدہ ترین ناشتوں کے بعد بھی نہیں آتا، اتنا مزہ آتا تھا، ان کے جملوں میں ایسی تاثیر اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی تھی۔ خیر، یہ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ حضرت یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ ٹکڑا سنایا کرتے تھے کہ کبرانی موت کبراکم، کبرانی موت کبراکم، تو وہ دیکھنے میں آ گیا کہ حضرت نور اللہ مرقدہ اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ دیکھتے دیکھتے ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرقدہ کے بعد نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی محتمم استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند اور حضرت شاہ صاحب کی جگہ ہمارے برادر اکبر حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و ناظم مجلس تعلیمی دارالعلوم وقف دیوبند، اللہ رب العزت نے ان کو اکابر، واقعتاً اکابر بنایا، اور دارالعلوم وقف دیوبند میں ان کے کمالات، ان کی محنتیں، ان کی جد و جہد جاری و ساری ہے، برکات جاری ہے، اور یہی نہیں کہ دارالعلوم وقف دیوبند میں بلکہ پورے عالم میں وللہ الحمد ان کی خدمات کو تسلیم کیا جا رہا ہے، کیا جانا چاہیے، اور اہم لوگ جو قریب سے دیکھنے والے ہیں، قریب سے سمجھنے والے ہیں، وہ ان کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اکابر کو دیر تک سلامتی کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ اقتدام و انصراف، یہ جلسہ اور اس طرح کے جلسے، اور دارالعلوم وقف دیوبند میں ہر شعبے کے اندر ترقی، ہر شعبے کے اندر ترقی، وہ شعبے علم حدیث ہو، وہ شعبے علم تفسیر ہو، وہ شعبے تفقہ اور فقہ و فتاوی ہو، وہ شعبے اکیڈمی ہو یا انتظامی شعبے ہو، ان تمام میں ہمارے محترم مکرم مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی نائب محتمم، وہ استاد دارالعلوم وقف دیوبند، ان کی محنت، ان کی جد و جہد اور ہمہ جہد ان کی نظر، اللہ رب العزت نے ان کو کام کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرمایا، قوت عطا فرمائی، میدان ان کے سامنے ہے اور وہ میدان میں ہے، میدان ان کے سامنے ہے اور وہ میدان میں ہے، وللہ الحمد ہر شعبہ ان کی جد و جہد سے ترقی کی طرف چل نہیں رہا، دوڑ رہا ہے، گامزن ہے، اور اس کی ترقی سب کو دکھائی دے رہی ہے، اس کو قریب سے آ کر پڑھنے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ترقیات دور سے دکھائی دے رہی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے کہ خداوند قدوس نے ان حالات سے جن میں کوئی امید ہمارے بقا کی نہیں تھی، ہمارے کھڑے ہونے کی امید نہیں تھی، ان حالات سے اللہ رب العزت نے گزار دیا اور ان حالات میں پہنچایا کہ آج الحمدللہ چاروں طرف ترقیات ہیں اور روشنی ہی روشنی ہے، اور یہ زوفشانی اسی عبارت میں محدود اور بندھنوں میں بندھی ہوئی نہیں، بلکہ عالمی طور پر اس کا فیض جاری ہے، دارالعلوم وقف دیوبند کا فیض جاری
جاری ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ اس سے سنانے مقصود نہیں ہے، اور یہ اس سے کیا اس مختصر سے وقت میں کیا آپ کو سنایا جائے۔ کہنا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر پا رہے ہیں ہمارے لیے یہ کافی بالکل نہیں ہے کہ ہم کچھ کر جائیں۔ ہماری دولت، ہماری اہمیت، ہماری محنت، ہمارا لب لباب آپ ہیں۔ اگر ہم نے آپ کو اپنے بات کے لیے تیار کر دیا ہے تو ہم سمجھیں گے، سکون سے مر جائیں گے کہ کامیاب زندگی رہی، اور آپ تیار نہ ہوئے تو ہم نے کچھ بھی کیا ہو ہم اپنے کو ناکام سمجھیں گے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہر جماعت اپنے بعد ایک جماعت تیار کر کے جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا علم مضبوط ہو، آپ کا تقوی مضبوط ہو، آپ کی طہارت مضبوط ہو۔ دارالعلوم وقف دیوبند کی شبانہ روز محنتوں کا حاصل حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ جو اکابر یہاں آپ کے درمیان تشریف لاتے ہیں، یہ اہل اللہ تشریف لاتے ہیں، دور دراز سے بزرگوں کو یہاں پر بلایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ خامخواہ بلایا گیا کسی کو، خامخواہ کسی کی سرپرستی ہم نے اختیار کی، خامخواہ جو ہے ہم لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم جیسے علمی طور پر تیار ہو، اسی طرح تمہارے اندر تقوی ہو، تمہارے اندر طہارت ہو۔ میں کہہ رہا تھا کل بھی کہ علم یعلم بان اللہ یرا، آپ کے اندر تواضع ہو، آپ کے وہ جذبات ہو کہ ہر آن اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر شریعت کی کا تبحر ہو، آپ کے اندر طریقت اور تصوف اور سلوک کے مراحل ہو، وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پاس ہوں۔ یہ دارالعلوم وقف دیوبند کی آواز ہے، یہ دارالعلوم وقف دیوبند کی محنت ہے کہ ہمارے بعد کے لیے ہم جیسے کیسے وقت گزر رہا ہے یا گزر جائے گا، جماعت آپ ہیں، تیار آپ کو ہونا ہے۔ اسی کے لیے امتحانات ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں کے مراحل سے گزرتے ہوئے اب یہ جلسے انعامیہ ہے۔ اس میں جلسے انعامیہ میں کچھ لوگوں کو امتیازی انعام سے نوازا جائے گا، جو دورہ حدیث شریف میں امتیازی نمبرات سے پاس ہوتے ہیں ان کو امتیازی انعام دیا جاتا ہے، اور جو طلبہ اول دوم پوزیشن حاصل کرتے ہیں کسی بھی جماعت میں ان کو خصوصی انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اور ہمارے محترم قاری توقیر صاحب کی درسگاہ میں ماشاءاللہ 3 بچوں نے ایک بیٹھک میں قرآن کریم مکمل سنایا ہے، ان بچوں کو اہم انعام سے نوازا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک طالب علم کے بارے میں مجھے ابھی بتایا کہ ماشاءاللہ ہر ماہانہ جتنے امتحانات آئے ہیں ان تمام امتحانات میں اول پوزیشن، ہر امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنا، اس طالب علم کو تشجیعی انعام سے نوازا جائے گا۔ تو یہ انعام ایک علامتی انعام ہے۔ یہ اتنی کتابیں دورے والوں کو جو انعام مل رہا ہے، خیر کہہ سکتے ہیں تو خریدنا ذرا مشکل تھا، زیادہ کتابیں مل رہی ہیں، لیکن عمومی انعام جو تمام طلبہ کو دیا جاتا ہے وہ عمومی انعام تو تھوڑی سی کتابیں 200-400 روپے کی کتابیں ہوں گی، یہ تو آپ کتب خانوں سے خرید سکتے تھے، لیکن ان اساتذہ سے آپ کی کامیابی پر ان کے مبارک ہاتھوں سے یہ انعام ملنا، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ جس کے ہاتھ میں یہ انعام آیا ہے اس کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ انعام اگرچہ حجم میں تھوڑا سا ہو لیکن یہ انمول انعام ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ اور پھر حضرت محتمم صاحب، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہما، یہ دونوں اکابر یہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ کے تمام اساتذہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اپنے فن میں امتیاز عطا فرمایا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مضبوط اور محتم بالشان اساتذہ کی جماعت عطا فرمائی ہے۔ یہ اساتذہ
کے ہاتھوں اور ان کی موجودگی میں آپ کو انعام سے نوازا جائے گا، اور یہ انعام کا سلسلہ اب سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کرے ہمیشہ باقی رہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت وہاں تک ہمیں انعام کی مجلس عطا فرماتے رہے۔